جی میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی چوپال UK کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج مجھے جس اہم ترین موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے توہین مذہب کے قوانین۔ توہین مذہب کا قانون پارٹیشن سے پہلے موجود تھا کہ کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کی توہین کرے تو یہ قانونی جرم تھا اور اس کی سزا تھی، لیکن اس کی کوئی زیادہ سخت سزا نہیں تھی۔ یہ ایک انگریز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لایا ہوا قانون تھا، انگریز گورنمنٹ کی طرف سے بیفور پارٹیشن۔ لیکن جب پاکستان کی بدقسمتی کے جنرل ضیاء جیسے بدترین آمر نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اقتدار پر قبضہ کیا، تو اس نے ایسے امتیازی قوانین بنائے کہ جو آج ریاست کے گلے میں پھندا بن چکے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جتنی بھی قوانین سازی ہے توہین مذہب میں، جتنی بھی آج تک ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر دو قومی نظریے کے بطن سے نکلے ہوئے یہ سارے انڈے بچے ہیں۔ یہ جتنے قوانین ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی کوکھ وہی ہے جی، دو قومی نظریہ۔ میں پچھلے ویڈیوز میں پچھلی کسی گفتگو میں اس پہ اشارتاً عرض کر چکا ہوں کہ یہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد انگریز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو قومی نظریہ متعارف کروایا گیا تھا اور سر سید کے ذریعے مسلمانوں میں اسے لانچ کیا گیا تھا۔ بعد میں 1889 میں ایک دوسرے ہندو رہنما بلکہ پیدا ہوئے تھے جی، دامودر سوارکر، وہ ہندوتوا نظریے کے بہت بڑے پرچارک بن کر سامنے آئے تھے، اور پھر ارلی 20s میں اس کے جو سب سے بڑے پرچارک تھے مسلمانوں میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور ہندوؤں میں دامودر سوارکر تھے۔ اور آج وہ جو ہندو مذہبیت ہے اور مذہبی جنونیت ہے وہ بھی عروج پر ہے، اور ادھر پاکستان میں جو مذہبی جنونیت ہے وہ اس ملک کی چولیں ہلا رہی ہے۔ اس ملک کو اتنا پریشان کر رکھا ہے ان قوانین نے، اتنا بدنام کر رکھا ہے عالمی سطح پر اس ملک کو ان قوانین نے، کہ جس کا ہم اندازہ بھی لگانا چاہیں تو بہت مشکل ہے جی۔ پاکستان کو عالمی سطح پر ان امتیازی قوانین نے بہت بدنام کیا ہے۔ بہرحال ابھی جو لیٹسٹ جو امپروومنٹ ہوئی ہے ان قوانین پر، وہ ان قوانین پر سزاؤں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم ایک جمہوری حکومت کا یہ کارنامہ ہے جی۔ میں لعنت کے لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرتا، مجھے اس سے نفرت ہے اس لفظ سے کہ یہ بہت بدنام لفظ ہے اور یہ غیر ایک دوسری زبان کا لفظ ہے، اور ہمیشہ یہ فتنہ و فساد کو آغاز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں اسے تو استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن میں اپنے جو پنجابی میں کہتے ہیں اسی کے جو مترادف کہہ لیں یا اس جیسے ایسے ہی کسی اظہار کے لیے
جو پنجابی میں کہا جاتا ہے وہی میں پی ڈی ایم کے لیے کہوں گا کہ اے پی ڈی ایم کی مشترکہ 13 جماعتوں کی جو حکومت تھی، جنہوں نے اس قانون کو مزید سخت کیا، پی ڈی ایم دھر پھٹے منہ جی، یہ تمہارا ایسا سیاہ کارنامہ ہے میاں شہباز شریف کی حکومت کا کہ جو ان کے لیے ہمیشہ ان کے ماتھے پہ داغ بن کر رہے گا۔ یہ سب جانتے تھے اچھی طرح کہ اس قانون کے ذریعے معاشرہ مزید فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گا، اور اس کی سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں سب سے زیادہ پرامن، سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور انتہائی بہترین علاقہ ہے جی۔ اور وہاں کے بہت سارے علاقوں میں وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں شیعہ اکثریت ہے، وہاں شیعہ بھی ہیں اور اسماعیلی شیعہ بھی ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی اکثریت ہے۔ وہاں پہ ایک عالم دین ہے جو نہ صرف عالم دین ہے بلکہ سماجی کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان پہ ایک پرچہ ہو گیا ہے توہین مذہب کا، تو لاکھوں لوگ باہر نکلے ہیں، اور گلگت بلتستان تقریباً پچھلے 2-3 ہفتوں سے بند پڑا ہے، ٹورزم بند ہو چکا ہے، اور وہ علاقہ اس وقت اتنا یعنی فتنہ و فساد اللہ نہ کرے اس سے آگے بڑھ پائے کہ وہاں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ اس پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے اس قوم کو، اس بدقسمت قوم کو یہ تحفہ دیا ہے۔ یہ جتنے بھی قوانین ہیں جی، بظاہر تو یہ مذہب کو بچانے کے لیے، مذہبی جو ہماری مقدس شخصیات ہیں ان کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ جو ہماری مقدس شخصیات ہیں، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے آل بیت ہیں، ان کے صحابہ کرام ہیں، کون جی بدبخت ہوگا جو ان کی توہین کرے گا؟ کوئی ایسا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کوئی عام نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے جی۔ کوئی سنی، کوئی شیعہ کسی مقدس شخصیات کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ طبقہ کرتا ہے کہ مذہب جن کی روزی روٹی کا واحد سبب ہے، اور وہ طبقہ ذاکروں کا ہے، وہ خطیبوں کا ہے، وہ مناظروں کا ہے، جو تاریخ سے ایسے متنازع واقعات ڈھونڈ کے اور من گھڑت قصے بیان کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرتے ہیں، اور عوام بغیر سوچے سمجھے مذہبی جذبات میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، اور نہ صرف گریبان تو چھوٹی بات ہے، ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ اس حد تک ان لوگوں نے پاکستان کی پرامن سرزمین کو، جس کا ماضی انتہائی سنہرا تھا، جو انتہائی رواداری کی سرزمین تھی، جہاں سب مذاہب بڑے پرامن طریقے سے رہتے تھے، آج وہ فرقہ واریت کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ اور لوگ ان قوانین کو، یہ باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں ہمارے سامنے کہ لوگ ان قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے سماجی اور اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان قوانین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خود میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ہمارے پاس تجربات ہیں، آئے روز ایسے تجربے اور ایسے فتنہ و فساد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے میں اتفاقاً اپنے گاؤں میں موجود تھا، ماہ محرم کے ابتدائی ایام تھے،
تو 10ویں محرم کو اچانک معلوم ہوا کہ کچھ سنی نوجوانوں نے کچھ شیعہ نوجوانوں پہ آوازیں کسے، اور اچانک جو شیعہ اس وقت باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مقامی نوجوان بھی، وہ اس چوک میں اکٹھے ہو گئے 300-400 کی تعداد میں، اور دوسری طرف سے جو محلہ تھا وہ سنی اکثریت کا تھا، وہ انہوں نے بھی اپنا ڈانگ سوٹا نکال لیا، اور میں اتفاقاً وہاں موجود تھا۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی، وہاں پولیس بھی مقامی موجود تھی، اور ایک آرمی کے حاضر سروس کرنل صاحب بھی موجود تھے۔ تو بہرحال کرنل صاحب نے بھی وہاں اپنا مثبت حصہ ڈالا، انہوں نے انتظامیہ کو دوسرے دن گھر بلوا لیا، اور کوشش یہ کی ہم سب نے، میں نے اس وقت کے ہمارے MNA ایاز امیر صاحب تھے، میں نے ایاز امیر صاحب کو بھی فون پر اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے کوئی توہین نہیں کی، کوئی یہاں توہین ہوئی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی آپس کی رائیولریز ہیں، آپس کی مخالفت ہے، جو ان ایام میں ایک پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مخالفین پہ پرچہ کروا کے تو کو بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس میں جو شرارت تھی، جو شرارت کی جڑ تھے، وہ شیعہ تھے جی۔ تو انہوں نے یہ پہلے سے سازش تیار کر لی تھی، صرف 2-4 لوگوں نے جی، زیادہ گاؤں میں اس میں کوئی بڑی عام شیعہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ 10 محرم کو ہم ایسا کریں گے، چونکہ مذہبی جذبات ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا کے تو اپنے 2-4 مخالفین پہ وہ پرچہ کروانا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ ہم نے انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا، اور اس وقت کے MNA ایاز امیر صاحب کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جس کا یہ اچھا نتیجہ برآمد ہوا کہ کوئی ایسا پرچہ نہیں ہوا۔ اگر وہ پرچہ ہو جاتا تو سارے گاؤں کو بھگتنا پڑتا، حالانکہ اس گاؤں میں نہ کسی عام سنی کو اس بات کی خبر تھی، نہ عام کوئی شیعہ اس بات سے باخبر تھا۔ اچانک ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کا شکار ہونے سے بچ گیا جی گاؤں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جہاں یہ سنی ہوتے ہیں وہ بھی اس کام سے باز نہیں رہتے، کوئی شیعہ ہوں یا وہ کمزور ہوں یا وہ اس طرح کا کہ یہ آپ کا جلوس یہاں سے نہیں گزرے گا، جلوس پہ پتھرو ہوتا ہے، اور وہ مذہبی ان کے جو مذہبی رہنما ہے فتنہ و فساد میں وہ بھی کم نہیں ہیں، اور جو شیعہ ذاکرین ہیں وہ ان کی تو مثال نہیں ملتی جی۔ وہ تو ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ایک شاہ صاحب آئے تھے پہلی دفعہ گاؤں میں، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس گاؤں میں بھی مجلس پڑھتے ہیں پھر برقع پہن کے اس گاؤں سے نکلتے ہیں، اور لوگ پیچھے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ سارے فرقے خود کفیل ہیں، کوئی بھی فرقہ ہو تو اس طرح کے فتنہ پرور عناصر سے وہ مالا مال ہے جی۔ تو لوگ اپنی اپنی رائیولریز، اپنی اپنی مخالفت وہ ان قوانین کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ان میں سے مور دین 98% جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے تھے، وہ بے بنیاد تھے، اور ان میں سے بہت سارے بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی جج ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان قوانین کے بنانے کے پیچھے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو مقاصد ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کے ہیں جی۔ غیر جمہوری قوتیں کہیں بھی جمہوری قوتوں سے جب طاقتور ہوتی ہیں تو وہ نہیں چاہتی کہ عوام کا آپس میں اتحاد ہو، آپس میں اتفاق ہو، اور وہ مل جل کے جمہوری پروسیس کا حصہ بنے، اور جمہوریت وہاں ترقی کرے، جمہوریت وہاں جڑ پکڑے۔ تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو تقسیم کرنے کے لیے وہ زبان کا حصہ لیتے ہیں، کبھی قومیت کا پرچار کیا جاتا ہے، مختلف ہیلوں حربوں سے، رنگ، نسل، زبان، قومیت، لیکن سب سے جو آزمودہ، صدیوں سے آزمودہ حربہ ہے نا عام آدمی عوام کو لڑانے کا، وہ مذہب ہے جی۔ اور اس کے پیچھے وہ مذہبی وہ غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے
قوانین چاہتی ہیں، پسند کرتی ہیں، تاکہ لوگ مذہب کے نام پر تقسیم رہیں اور سنی شیعہ آپس میں سر پھٹول کرتے رہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، اور مل بیٹھ کے انہیں یہ سوچنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہے، ہمیں وہ میسر کیوں نہیں آ رہے، اور ہماری تباہی اور بربادی کا، تنزلی کا اصل سبب کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ مقامی قوتیں بھی اس میں غیر جمہوری قوتیں ملوث ہوتی ہیں، اور بین الاقوامی قوتیں بھی ملوث ہوتی ہیں۔ میں شروع میں جب یورپ آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی درجنوں ایسے ٹی وی چینلز ہیں، مذہبی ٹی وی چینل، جہاں بیٹھ کے دوسرے فرقوں کے خلاف باقاعدہ فتویٰ سازی کی جاتی ہے جی۔ میں رات کو آج سے چند سال پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، میں کبھی اس طرح کے چینلز نہیں دیکھتا، لیکن جانکاری کے لیے دیکھ لیا کہ یہ کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے جی ہمارے ارد گرد۔ تو وہاں بیٹھ کے ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے 500 جید علماء، وہ بھی ایک سنی سیکٹ کے تھے اور جن کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ بھی اہل سنت کا ایک سکول آف تھاٹ ہے جی، کہ 500 جید علماء کا فتویٰ ہے کہ اس گروہ کے ساتھ رشتہ داری حرام ہے، ان سے رشتہ داری نہ کرو، نہ ان کی بیٹی لو، نہ اپنی بیٹی دو ان کو، اور نہ ان سے دوستی کرو، نہ ان سے تعلقات بڑھاؤ۔ تو میں بہت فکر مند ہوا، پریشان ہوا کہ ہم یہاں بھی آ کے ان مہذب سوسائٹیوں میں رہ کے، ان جمہوری سوسائٹیوں میں رہ کے بھی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ گورنمنٹ کی ناک کے عین نیچے ہو رہا ہے۔ میں نے چند لکھے پڑھے دوستوں سے اس بات پہ موضوع کی، تو سب کی رائے یہی تھی کہ یہ جو حکومت کے جو اندر طاقتور حلقے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ خاص کر کے مسلمان، انہیں سیاسی شعور حاصل نہ ہو، انہیں کوئی طبقاتی شعور حاصل نہ ہو، تو یہ اپنے انہی پرانے قدیم جھگڑوں میں الجھتے رہیں، شیعہ سنی کے آپس کے جھگڑوں میں یہ الجھے رہیں، اور انہیں کبھی بھی یہ شعور حاصل نہ ہو کہ اس وقت دنیا میں اصل ہو کیا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ تمہیں تقسیم کرنے کے حربے ہیں، ان سے بچو۔ یاد رکھو، تم اگر شیعہ ہو تو شیعہ رہو جی، سنی ہو تو سنی رہو، تم دونوں مسلمان ہو اور اچھے انسان بن کر رہو۔ جس طرح کے ہماری گزری ہوئی تاریخ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنی شیعہ رشتہ داریاں ہیں جی۔ خود میرے اپنے خاندان میں میرے ننیال والے بھی سنی تھے، ددیال والے بھی سنی تھے، پھر ایک بعد میں شیعت بھی آ گئی، پھر ایک دھڑا شیعہ بھی ہو گئے۔ میرے خاندان میں آج بھی سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں جی، لیکن شکر الحمدللہ وہ تھوڑا پڑھے لکھے تھے، وہ اس طرح کے فرقہ پرست نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا یا اس طرح کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی مذہب کے نام پر اتنی تقسیم ہو رہی ہے۔ مثلا میں یہ بتاؤں کہ اپنے گاؤں میں نے یہ دیکھا کہ 2 ہوٹلز ہیں، اور 2 ہوٹلز پر ریسٹورنٹ ہیں، ڈھابا ریسٹورنٹ، اور 2 مختلف فرقوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور ایک فرقے پہ ایک جھنڈے تھلے ایک فرقے کے ایکسٹریمسٹ بیٹھتے ہیں، اور دوسرے ہوٹل میں وہ دوسرے فرقے کے ایکسٹریمسٹ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے چائے پینی بھی ہو تو دوسرے ریسٹورنٹ پہ نہیں جاتے۔ تو میں اتفاقاً دوسرے ریسٹورنٹ پہ چلا گیا، تو میرے جو رشتہ دار تھے یا میں سمجھا جا، حالانکہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے جی، میں نہ شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، میں الحمدللہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہوں، میں نے ان سب کو پڑھ کے انہیں جان چکا ہوں۔ میری جو شناخت ہے وہ ایک مسلمان کی ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری بیسک آئیڈینٹی ہے، اور ہم مسلمان ہیں،
اور بیسک 3 اصول ہیں جی اسلام کے: توحید، رسالت اور قیامت۔ جو ان تینوں اصولوں پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ دنیا کی کوئی قوت اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکال سکتی، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس سے بڑھ کے ان فرقہ پرستوں کے ہتھے چڑھو گے تو یہ تمہارے بچے مروائیں گے، یہ تمہارے گھروں کو برباد کر ڈالیں گے۔ یہ آج پورے ملک کو، ہماری سوسائٹی کو برباد کر چکے ہیں۔ پھر میں اپنے گاؤں کی طرف آتا ہوں، ایک اپنے اور مجھے یاد آ گئی۔ آج سے کوئی 30-32 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک مرڈر ہو گیا تھا جی، قتل ہو گیا، اور اس قتل کو بعد میں مذہبی رنگ دے دیا گیا کہ جو قتل ہونے والے تھے وہ شاہ صاحب تھے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو پس منظر تھا، پچھوکڑ تھا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ شیعہ تھا۔ تو ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے مل کے کہا جی یہ قتل سنی ایکسٹریمسٹ نے ہمارا یہ قتل کیا ہے۔ تو وہ دوسرے فرقے کے جو سمجھتے تھے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان پہ پرچہ ہو گیا 6-7 لوگوں پر، حالانکہ وہ لوگ بے گناہ تھے، وہ جرائم پیشہ نہیں تھے، وہ صرف وہ ان فرقہ پرستوں کے ہاتھوں لگ کے وہ تھوڑے سے زیادہ اپنے فرقے کے ساتھ یعنی زیادہ ملوث تھے، تو ایکسٹریمسٹ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ جرائم پیشہ نہیں تھے، وہ عام سادہ لوگ تھے۔ ان پہ پرچہ ہو گیا، انہوں نے بھگتا 302 کا اتنا خطرناک پرچہ۔ پھر وہ پرچہ اس سے دوسری پارٹی میں کے ساتھ جو ہم لوگ تھے وہ ہم پہ پلٹ آیا، کئی لوگوں نے بے گناہ اس پرچے کو بھگتا، اور ایک مذہبی اس وقت کے، آج بھی وہ مذہبی لیڈر ہیں شیعہ فرقے کے، اس وقت بھی وہ قائد تھے، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے وہاں آ کے ایک بڑی تقریر جھاڑ دی، جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی کہ یہ جو شاہ صاحب تھے ان کا جو قتل ہے یہ استعمار نے کروایا ہے، اور استعمار یہ قتل کروا رہی ہے، اور اس میں جو ہمارے مخالف قوتیں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ حالانکہ جو مقتول تھے نہ وہ یعنی وہ منسوب وہ ایک دھڑے میں تو شمار ہوتے تھے، لیکن نہ وہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، نہ وہ اچھے انسان تھے، وہ ایک بدکار سے آدمی تھے اور ایک منشیات فروش تھے۔ اور اس طرح کا منشیات فروش اگر سنی ہو تو کیا، یا شیعہ ہو تو کیا، لیکن اس کو بھی مذہبی رنگ دے دیا گیا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے بے گناہ لوگوں نے اس مقدمہ قتل کو بھگتا اور اپنے وسائل برباد کیے۔ تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے جی، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو مذہبی رہنما ہے، یاد رکھو، سنی اور شیعہ دو طرح کے، دونوں مذہبی رہنما، یہ جس طرح 100 میل دور مردار کی بو سونگ کے گدھ پہنچ جاتے ہیں نا جی، اسی طرح یہ 100 میل دور لاشوں کی بو پر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، عام لوگوں کی لاشیں، اور یہ لاشیں ان کے دھندے میں ایندھن کا کام کرتی ہیں، یہ ان کا خون بیچتے ہیں۔ اگر تم شیعوں کے بچے مریں گے تو ان شیعہ لیڈروں کے فنڈز میں اضافہ ہو جائے گا، ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ فنڈنگ آتی ہے جو اربوں روپے میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو بیرونی فنڈنگ آتی ہے، اور اندرون ملک میں بھی بہت فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں آج سے 40 سال پہلے جن لوگوں کو بسوں پر دھکے کھاتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آج وہ 4 پراڈو لے کے نکلتے ہیں، اور آج وہ اربوں کے گھروں میں رہتے ہیں، اور جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ایک سربراہ مملکت جتنی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پچھلے 30-40 سال میں ہوا ہے، اور یہی حال سنیوں میں بھی ہے کہ وہاں ان کے جو مولوی جو تراویوں کے لیے مساجد ڈھونڈا کرتے تھے، گاؤں گاؤں کے چکر لگایا کرتے تھے، آج وہ پراڈوؤں میں گھومتے ہیں، اور آج وہ 10-20 گن مین ساتھ لے کے باہر نکلتے ہیں، اور ایک دن کا جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ لاکھ 2 لاکھ روپیہ ایک دن کا ان کی سیکیورٹی اور ان کے تیل پٹرول کا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟
یہ جونکیں کیسے پل رہی ہیں؟ یہ تمہارے جسم پر چمٹی ہوئی وہ جونکیں ہیں میرے بھائیوں، سنی شیعہ بھائیوں، یہ میں آج یہ اپنا خیال کر لو، اپنے بچوں کا خیال کر لو۔ تمہارے بچے انہیں ایندھن کے طور پر چاہیے، وہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، اپنے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے اپنے مسلک سے، اپنے اپنے دین و مذہب سے جڑے رہو، لیکن ان لوگوں کے چنگل سے بچو۔ یہ ظالمین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن، تمہارا جو قرآن ہے مقدس کلام، وہ ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا ہے کہ سب سے جو برا گروہ ہے وہ اس زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والا گروہ ہے، اور اللہ اور رسول کے لیے سب سے ناپسندیدہ وہ گروہ ہے جو زمین پر فساد برپا کرتا ہے۔ اور جب ان فسادیوں سے یہ کہو کہ تم اللہ کی زمین پر فساد برپا کر رہے ہو، تم فتنہ و فساد کے بیج بو رہے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان اصلاح کاروں سے بچو،